وعلی رسوله الکریم اما بعد۔ آج کا درس سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 10 سے شروع ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے، پھر جب ان کو اللہ کے راستے میں کوئی تکلیف پہنچائی جاتی ہے تو وہ لوگوں کی پہنچائی ہوئی تکلیف کو ایسا سمجھتے ہیں جیسا اللہ کا عذاب۔ اور اگر کبھی تمہارے پروردگار کی طرف سے کوئی مدد ان کے پاس آ گئی تو وہ ضرور یہ کہیں گے کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے۔ بھلا کیا اللہ کو وہ باتیں اچھی طرح معلوم نہیں جو سارے دنیا جہاں کے لوگوں کے سینوں میں چھپی ہوئی ہیں؟ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور اللہ تعالیٰ ضرور معلوم کر کے رہے گا کہ کون لوگ ایمان لائے ہیں، اور وہ ضرور معلوم کر کے رہے گا کہ کون لوگ منافق ہیں۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے انہوں نے ایمان والوں سے کہا کہ ہمارے راستے کے پیچھے چلو تو ہم تمہاری خطاؤں کا بوجھ اٹھا لیں گے، حالانکہ وہ ان کی خطاؤں کا ذرا بھی بوجھ نہیں اٹھا سکتے، اور یہ لوگ یقیناً بالکل جھوٹے ہیں۔ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، اور وہ اپنے گناہوں کے بوجھ بھی ضرور اٹھائیں گے، اور اپنے بوجھ کے ساتھ کچھ اور بوجھ بھی۔ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور یہ لوگ جتنے جھوٹ کھڑا کرتے تھے قیامت کے دن ان سب کی باس پرس ضرور کی جائے گی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کے پاس بھیجا تھا، چنانچہ 50 کم 1000 سال تک وہ ان کے درمیان رہے، پھر ان کو طوفان نے آ پکڑا اور وہ ظالم لوگ تھے۔ پھر ہم نے نوح کو اور کشتی والوں کو بچا لیا، اور ہم نے اس کو دنیا جہاں والوں کے لیے ایک عبرت بنا دیا۔ یہ سورہ عنکبوت کی آیات ہیں، آیت نمبر 10 سے لے کے 14 تک۔ پہلی آیت میں باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پہ ایمان لے آئے، اور جب اللہ کے راستے میں ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس آزمائش کو وہ ایسا سمجھتے ہیں جیسے کہ اللہ کا عذاب آ گیا۔ یعنی اس صورت کا شروع سے مضمون ہی یہ چلتا ہے کہ بھئی جب انسان اللہ کے راستے پہ چلتا ہے، ایمان لاتا ہے، ایمان کے راستے پہ چلتا ہے، تو کچھ آزمائشوں کی بھٹیوں سے گزرنا پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آتی ہے، تو انسان کو اس آزمائش میں ثابت قدم رہنا چاہیے، صبر سے کام لینا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ آزمائش کوئی آ گئی تو دین سے پھر گئے، یا آزمائش آ گئی تو یہ رونا پیٹنا شروع کر دیا کہ اللہ کا عذاب ہمارے اوپر آ گیا۔ آزمائش بھی آتی ہے اور اللہ کی نعمتیں بھی نصیب ہوتی ہیں۔ یہ دنیا ہے اور دنیا اسی کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ
نے جنت جو ہے وہ اتنی آسان نہیں رکھی. حدیث میں آتا ہے نا کہ حفت الجنت بالمکارہ، اللہ نے جنت کو ناپسندیدہ چیزوں سے چھپایا ہوا. وحفت النار بالشہوات، اور جہنم کو ایسی چیزوں سے چھپایا ہوا ہے جو دل کو اچھی لگتی ہے. یعنی جنت کا راستہ مشکل راستہ ہے. آپ کو اپنے نفس کے خلاف چیزوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے، اور یہ سارے مجاہدے کرنے پڑتے ہیں جو ہم سب کے سامنے آتے ہیں. اپنا آرام، کبھی آرام میں خلل آتا ہے، کبھی فجر کی نماز کے لیے اٹھنا ہے تو رات کی نیند قربان کرنی ہے، اور زیادہ اچھی نیند تو صبح ہی آتی ہے. رات بھر جاگتے ہیں، صبح نیند آتی ہے. تو یہ قربانی ہے. یہ قربانی دے کر انسان اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے تو مشقت تو ہوتی ہے. ایک آدمی سرکاری ملازم ہے تو دل تو بہت چاہتا ہے حرام کے راستے. بہت آس پاس جتنے لوگ ہیں وہ اوپر کی کمائی، ان کی اصل کمائی سے نہ جانے کتنی زیادہ ہے. اب اس سے آپ رک رہے ہیں تو رکنا آسان تو نہیں. آپ کے بچے بھی ہیں، ان کے بچے بھی ہیں. آپ حلال میں گزارا کر رہے ہیں، وہ نہ حلال کی تمیز ہے نہ حرام کی تمیز ہے. آپ کو بھی احساس ہوتا ہے، کبھی آپ کے بچوں کو بھی احساس ہوتا ہے کہ یار ہم تو بیوقوف ہیں، ان کو دیکھو کیسی عیاشی کرتے ہیں. تو جنت کے لیے مجاہدہ تو کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا، مومن پر اللہ کے راستے پر چلنے میں آزمائش آتی ہے لیکن اس کا دل مطمئن ہوتا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. تجربہ بھی کیجیے کہ کبھی اس طرح کی مشکلات آئیں تو مشکل تو ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس مشکل کو بھی دور فرما دیتے ہیں، لیکن دل مطمئن ہوتا ہے انسان. اور یہ جو آدمی اللہ کی نافرمانی کر کے زندگی گزار رہا ہے، ظاہری لحاظ سے تو آپ کو عیش و عشرت کے سارے اسباب نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کا دل بے چین ہوتا ہے. وہ نیند کی دوا کھاتا ہے تو بھی نہیں کھاتا. وجہ یہ ہے کہ اس کو دو فکریں ہیں، کمانا کیسے، اور جو کمایا ہے اس کو چھپانا کیسے. جیسے کما تو لی، یعنی اوپر کی کمائی سب کچھ کر لی، تو جہاں اوپر کی کمائی انسان ادھر ادھر کے حرام کماتا ہے تو صرف اس حد تک معاملہ نہیں رہتا کہ کمانا کیا ہے. کمانے کے بعد اس کو مینج کیسے کرنا، کہاں کہاں لگانا ہے، ٹیکس میں کیسے چھپانا ہے، اور فلاں سے کیا کرنا، کیسے چھپانا ہے، چوروں سے کیسے بچانا ہے. تو پھر اس کے ساتھ یہ ساری چیزیں ساتھ آتی ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ نیند آئے، بے سکونی ہے، بے چینی ہے. تو گناہ کا راستہ بے سکونی کا راستہ ہے، گناہ کا راستہ بے چینی کا راستہ ہے، اور اللہ کے احکام کے مطابق انسان زندگی گزارے یہ سکون کا راستہ ہے. وقتی آزمائش اگر آتی بھی ہے، مشاہدہ ہوتا بھی ہے، دل کا سکون نصیب ہوتا، دل کا اطمینان نصیب ہوتا. تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی ہم ایمان لے آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کچھ نہیں ہوگا، کوئی آزمائش نہیں آئی. 17ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں ایک کنارے کھڑے ہو. فَإِنْ أَصَابَتْهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَىٰ وَجْهِهِ. اللہ کی طرف سے خیر پہنچتی ہے تو مطمئن ہوتے ہیں، اور اگر کوئی آزمائش آ جاتی ہے الٹے قدموں واپس سے دے جاتے ہیں. تو یہ ایمان نہیں ہے. ایمان یہ ہے کہ بھائی آزمائش آئیں گی، اور اللہ والوں پہ زیادہ آتی ہیں آزمائش آئیں گی، لیکن بس اس پہ ثابت قدم ہے، اللہ کی خوشی میں خوش رہنا ہے، اللہ کی رضا میں راضی رہنا ہے. انشاءاللہ اللہ وہ آزمائش بھی دور فرما دیں گے، اور دل کا سکون تو اللہ ویسے ہی نصیب فرمائیں گے انشاءاللہ. تو فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ. اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے، پھر جب ان کو اللہ کے راستے میں کوئی تکلیف پہنچائی جاتی ہے تو وہ لوگوں کی پہنچائی کی تکلیف کو ایسا سمجھتے ہیں جیسے اللہ کا عذاب. وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ. اور اگر
کبھی تمہارے پروردگار کی طرف سے کوئی مدد مسلمانوں کے پاس آ گئی تو وہ کہیں گے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، یعنی اللہ نے کئی فتح عطا فرما دی تو اب یہ ساتھ ہو جائیں گے، کہیں گے جی ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں۔ اب علیہ اللہ بعالم بما فی صدور العالمین، بھلا کہ اللہ کو وہ باتیں اچھی طرح معلوم نہیں ہیں جو سارے دنیا جہاں کے لوگوں کے سینوں میں چھپی ہوئی ہیں۔ تم سمجھتے ہو اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا کہ تم دل میں کس کے ساتھ ہو؟ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ۔ اب یہ جو آزمائشیں آتی ہیں نا وہ اس لیے آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ضرور معلوم کر کے رہے گا کہ کون لوگ ایمان لائے ہیں، اور وہ ضرور معلوم کر کے رہے گا کہ کون لوگ منافق ہیں۔ یہ آزمائشوں میں جو ثابت قدم رہے گا اسی علامت اس بات کی مومن ہے، اور جو ان آزمائشوں میں آ کے ایمان سے گر جائے گا یا ایمان تو ہے لیکن ناشکری میں مبتلا ہو جائے گا، اللہ اس کو بھی سامنے ظاہر کر کے چھوڑیں گے۔ وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے انہوں نے ایمان والوں سے کہا کہ ہمارے راستے کے پیچھے چلو تو ہم تمہاری خطاؤں کا بوجھ اٹھا لیں۔ وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء، حالانکہ وہ ان کی خطاؤں کا ذرا بھی بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ انہم لکاذبون، یہ لوگ یقیناً بالکل جھوٹے ہیں۔ یہ جو مشرکین ہیں یہ مسلمانوں سے کہتے تھے کہ تم کہاں ہمارا دین چھوڑ کے جا رہے ہو؟ وہ کہتے تھے نہیں بھائی، حضور نے تو بتایا کہ اگر ایمان نہیں لائے تو یہ ہوگا وہ ہوگا یہ عذاب ہوگا۔ تو کہتے تھے کوئی بات نہیں، وہ عذاب تمہارا ہم اٹھا لیں، وہ عذاب ہم تمہارا ہم برداشت کریں۔ تو قرآن کہتا ہے کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھاتا۔ وما هم بحاملین من خطاياهم، یہ ان کی خطاؤں کا ذرا بھی بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ میری غلطی ہے مجھے بھگتنا پڑے۔ کوئی آدمی یہ کہے کہ جی کر لو تم یہ کام، میری ذمہ داری ہے، تو تمہاری ذمہ داری کہاں تک؟ اصل تو آخرت کی بات ہے نا، تو آخرت میں کوئی بوجھ اٹھانے کو تیار ہے یا نہیں؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعے کے حالات پہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ٹرین سے سفر کر رہے تھے، اسٹیشن پہ پہنچے تو جتنا سامان ساتھ لے جانا تھا سامان اس سے زیادہ تھا۔ جو اسٹیشن ماسٹر تھا ہندو تھا، وہ ٹی ٹی تھا، وہ ہندو تھا۔ تو حضرت نے کہا کہ بھائی وہ جگہ کہاں ہے جہاں سامان کا وزن ہوتا ہے، تاکہ جو زیادہ وزن ہے اس کے پیسے دیں اور پھر اپنے ساتھ لے کے جائیں۔ تو اس نے ٹی ٹی نے کہا تھا ہندو، عقیدت مند تھا، تو کہنے لگا کہ حضرت کوئی نہیں آپ کے لے جائیں، میں تو ساتھ میں فلاں اسٹیشن تک میں بھی جاؤں گا ساتھ، آپ ایسے ہی رکھیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ جب فلاں اسٹیشن پہ جب اتر جاؤ گے تو پھر کیا ہوگا؟ تو کہا وہاں جو اگلا ٹی ٹی ہے میں اسے کہہ جاؤں گا۔ تو کہنے لگے پھر کیا ہوگا؟ کہا کہ وہ بس پھر آپ کی منزل آ جائے گی۔ تو ہمارے لگے بھائی میری منزل تو اور آگے۔ کہا کہاں آگے؟ کہا مجھے تو اللہ میاں کے پاس جانا۔ تو میں وہاں کیا جواب دوں؟ یعنی ایک اسٹیشن تک تم ساتھ دے دو گے، 2 اسٹیشن تک چلو تمہارا دوست ساتھ دے دے گا، لیکن مجھے تو میری منزل تو ہم سب کی منزل تو آخرت ہے، تو وہاں کون ساتھ دے گا؟ تو وہاں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، وہاں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اپنا بوجھ خود اٹھانا ہوگا۔ اللہ رحم فرمائے۔ تو فرمائے کہ وقال الذین کفروا للذین آمنوا اتبعوا سبیلنا ولنحمل خطایاکم، جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے انہوں نے ایمان والوں سے کہا ہمارے راستے کے پیچھے چلو، ہم تمہاری خطاؤں کا بوجھ اٹھا لیں۔ وما هم بحاملین من خطایاهم من شیء، حالانکہ وہ ان کی خطاؤں کا ذرا بھی بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ انہم لکاذبون، اور یہ لوگ یقیناً بالکل جھوٹے ہیں، بلکہ الٹا ہوگا، لَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، وہ اپنے گناہوں کے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھ کے ساتھ کچھ اور بوجھ۔ کیا مطلب؟ یہ جو کفار ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارا بوجھ اٹھا دیں گے، تو اپنا بوجھ تو انسان کو اٹھائے گا، ان کو دوہری سزا ہو، ایک تو اپنے گناہ اپنے کفر کی سزا ملے گی، اور دوسرے
کسی مسلمان کو بہکانے کی جو سزا ہے وہ بھی ملے گی. کسی مسلمان کو بہکانے کی جو سزا ہے وہ بھی ملے گی. تو بجائے اس کے کہ آپ جو ہے کسی کا کیا بوجھ اٹھائیں گے، آپ کے اوپر الٹا دو بوجھ آپ کو اٹھانے پڑیں گے. ایک تو اپنے کفر کا بوجھ اٹھانا پڑے گا، اور دوسرا کسی کو گمراہ کرنے کا اور کسی کو راہ سے ہٹانے کا وہ بوجھ بھی اٹھانا پڑے گا. حدیث میں آتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے عرض کیا کہ صحابہ کرام سے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص آئے گا تو اتنے اعمال اپنے ساتھ لے کر آئے گا کہ لوگ اچک اچک کے دیکھ رہے ہو، تشخص و ابصار ہو، کہ لوگ اچک اچک کر دیکھ رہے ہوں گے کہ واہ بھائی یہ تو بڑا نیک آدمی ہے، اعمال اتنے اس کے ساتھ ہیں، تو اچک اچک کے دیکھ رہے ہوں گے. جب حساب کتاب شروع ہوگا تو باری تعالیٰ اعلان فرمائیں گے کہ کسی کا اس پر کوئی حق ہے تو آج ایک آئے گا. باری تعالیٰ اب وہاں تو ظاہر ہے کرنسی تو اعمال کی ہوگی. ایک آئے گا کہے گا کہ یا اللہ اس نے مجھے برا بھلا کہا تھا دنیا میں، اچھا بھائی اس کی نیکیوں میں سے اتنا اس کو دے دیا جائے، نیکیاں لے کے وہ چلے جائے. دوسرا آئے گا کہ یا اللہ اس نے مجھے مارا تھا، اتنی نیکیاں دے دی. تیسرا آئے گا کہ اس نے میرے ساتھ فلاں ظلم کیا تھا. یہاں تک کہ حقدار باقی ہوں گے، نیکیاں ختم ہو جائیں. پھر باری تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب جو حقدار ہے ان کے گناہ اس کے اوپر ڈالے. تو آیا تھا نیکیوں کے انبار لے کر، اور جہنم میں جب اس کو پھینکا جائے گا تو گناہوں کے انبار اس کے سر کو. حضور نے آیت پڑھی کہ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، کہ اپنے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے اور دوسروں کے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے. اب دوسروں کے گناہوں کا بوجھ اٹھانے کی دو صورتیں ہیں. ایک صورت دوسرے کے گناہوں کا بوجھ اٹھانے کی یہ ہے کہ آپ نے دوسرے کو راہ راست سے گمراہ کیا، تو جو وہ گمراہی کرتا رہا تو اس کا وبال جہاں اس گناہ کرنے والے کو ملے گا وہاں آپ کو بھی ملے گا. حدیث میں آتا ہے روئے زمین پہ جب بھی کوئی قتل ہوتا ہے اس کا وبال حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل پر بھی ہوتا ہے، کیونکہ یہ وہ پہلا شخص ہے کہ جس نے قتل کا طریقہ جاری کیا. یہ انسانیت میں یہ پہلا شخص ہے جس نے قتل کا راستہ اختیار کیا. فرمایا روئے زمین پہ کوئی قتل ہوتا ہے اس کا وبال اسے بھی ہوتا ہے. حالانکہ اس کو گزرے گا تو لاکھوں سال ہو گئے، لیکن لاکھوں سال گزرنے کے باوجود ہر قتل کا وبال اس پر بھی ہے، قاتل پر بھی ہے. تو انسان اگر کسی کو گناہ کی طرف آمادہ کرے یا کسی اچھائی سے روکے تو اپنے گناہ کا بوجھ تو اٹھانا ہی ہے، ساتھ دوسرے کا بوجھ بھی اٹھانا. تو دوسرے کے بوجھ اٹھانے کی ایک شکل یہ ہے کہ آپ نے کسی کو گمراہ کیا تو گمراہ کرنے کی وجہ سے اس کا گناہ بھی آپ کو ملے گا. اور دوسری صورت بوجھ اٹھانے کی یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کے حقوق مارے تو لوگوں کے گناہ آپ کے سر ڈال دیے گئے، تو یہ بھی بوجھ اٹھانا ہے. تو ایسا شخص اپنے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائے گا اور لوگوں کی تلفی کی ہوگی تو ان کے گناہوں کا بوجھ بھی اس کے اوپر ڈال دیا جائے. تو قرآن کریم کہتا ہے وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، اور وہ اپنے گناہوں کا بوجھ بھی ضرور اٹھائیں گے اور اپنے بوجھ کے ساتھ کچھ اور بوجھ بھی. وَلَا يُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور یہ لوگ جتنے جھوٹ گھڑا کرتے تھے قیامت کے دن ان سے ان سب کی باس پرس ضرور کی جائے. اب آگے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ اور ان کی دعوت کا ذکر فرما کے اللہ تعالیٰ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا چاہتے ہیں. آپ یہ مکی صورت ہے، آپ مکہ مکرمہ میں دعوت کا کام کرتے تھے، لوگ تکلیفیں آپ کو پہنچائی جاتی تھی، مسلمان اتنے نہیں تھے، کچھ دعوت قبول کی، کچھ لوگوں نے، بہت سارے لوگ رد کر دیتے تھے، آپ کو بڑی تکلیف ہوتی تھی اس سے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی تسلی کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کہ آپ کو دعوت دیتے ہوئے عرصہ کتنا ہو.
یعنی آپ نے دعوت 40 سال کی عمر میں آپ نے دعوت دینا شروع کی، 13 سال مکہ مکرمہ میں دعوت دی اور 53 سال کی عمر میں مدینہ ہجرت فرما گئے. تو مکہ مکرمہ میں دعوت دیتے ہوئے بھائی 7 سال 8 سال 10 سال اتنے ہوئے ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تک، تو آپ کو تسلی دی کہ آپ تو 7 8 سال 10 سال میں آپ پریشان ہو رہے ہیں. نوح علیہ السلام 950 سال تک دعوت دی. اور دوسری تسلی کی بات یہ ہے کہ آپ پر تو ایمان لانے والے ابھی بھی بہت ہیں. نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے 80 لوگ تھے. وما آمن معه الا قلیل. نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے بہت کم لوگ تھے. علماء نے تعداد بتائی، مفسرین نے لکھی کہ 80 لوگ. آپ سوچو 950 سال کوئی محنت کر رہا ہے اور 80 لوگ ایمان لا رہے ہیں. لیکن نبی محنت کے مکلف ہے. محنت ایک آدمی بھی مسلمان ہوتا تو بھی قیمت وصول، 80 مسلمان ہوئے تو بھی قیمت وصول ہے، کروڑوں مسلمان ہوتے تو بھی قیمت وصول. اللہ تعالیٰ نے ہمیں نتائج کا مکلف نہیں بنایا، ہمیں محنت کا مکلف بنایا. ہمیں نتائج کا مکلف نہیں بنایا، ہمیں محنت کا مکلف بنایا. وہی ہم محنت کرنے کے پابند ہیں. بس اب نتیجہ کیا نکلا یہ اللہ، نتیجہ تو آپ کے قبضہ قدرت میں، آپ کی سپرد ہے. ہمارا کام تو محنت ہے. تو تسلی کے اللہ تعالیٰ نے تسلی دینے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا. پھر آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمائیں گے، پھر آگے حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر فرمائیں گے، پھر حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر فرمائیں گے. یہ سارے تذکرے اللہ تعالیٰ نے حضور کو تسلی دینے کے لیے کہ آپ پریشان نہ ہو. ابھی تو چند سال ہوئے ہیں محنت کرتے ہوئے اور اس میں بھی اتنے لوگ مسلمان ہو گئے. یہ بھی غنیمت ہے. وہ 950 سال محنت کر کے گئے اور 80 آدمی ان کے ساتھ. تو فرمایا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کے پاس بھیجا تھا. فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، چنانچہ 50 کم 1000 سال تک وہ ان کے درمیان رہے، یعنی 950 سال ان میں ٹھہرے. الف سنہ 1000 سال، الا 50 عاما 50 سال اس میں ٹھہرے 1000 سال 50 سال کم. اب عجیب تعبیر اختیار فرمائی ہے اس کے اندر. یعنی علماء نے لکھا کہ 950 سال تک تو دعوت دی، پھر اس کے بعد قوم پہ عذاب آیا، پھر 50 سال حیات رہے وہ عافیت کے ساتھ. اس لیے 950 سال کے لیے نا قرآن نے لفظ استعمال فرمایا سنہ. اور سنہ کا لفظ قرآن کی اصطلاح میں عام طور پہ ان سالوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو ذرا مشکل سال. سنہ عربی میں کہتے ہیں قحط کو، تو سنہ ایسے سالوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو ذرا مشکل سال. اور عام کا لفظ ایسے سالوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو ذرا خوشگوار ہو. اب اللہ تعالیٰ کا یہ قرآن کریم کی فصاحت ہے، بلاغت ہے کہ 950 سال کے لیے سنہ کا لفظ استعمال فرمایا. اشارہ اس بات کی طرف کیا کہ 950 سال تو مشکل کے تھے. 950 سال مشکل کے تھے. دعوت دیتے تھے کوئی مانتا نہیں، لوگ تکلیفیں پہنچاتے تھے، لوگ مذاق اڑاتے تھے. 950 سال اس طرح گزارے. الا 50 عاما، جو 50 سال آخر کے ہیں وہ عام تھے، ان کے لیے عام کا لفظ استعمال فرمایا کہ وہ جو 50 سال ہیں وہ جب قوم تباہ ہو گئی اور کشتی میں جتنے لوگ تھے وہ ساتھ ان کو نجات مل گئی، تو پھر جو 50 سال زندگی کے رہے وہ سنہ نہیں تھے، وہ عام تھے. عام کا مطلب یہ کہ وہ سکون کے گزرے. عام کا مطلب یہ کہ وہ سکون کے گزرے. تو فرمایا کہ ہم نے نوح کو ان کی قوم کے پاس بھیجا تھا، چنانچہ 50 کم 1000 سال تک وہ ان کے درمیان رہے. فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور پھر ان کو طوفان نے آ پکڑا اور وہ ظالم لوگ تھے. فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، پھر ہم نے نوح کو اور کشتی والوں کو بچا لیا. وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ،
اور ہم نے اس کو دنیا جہاں والوں کے لیے ایک عبرت بنا دی۔ اس پہ آیت پہ مزید گفتگو بھی کرنی ہے، وہ انشاءاللہ میں اگلے جمعے کروں گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔